الحمد للہ وکفا وعبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: حامیم والکتاب المبین، اس کتاب مبین کی یعنی روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم ہی تنبیہ کرنے والے یعنی ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا؟ آیا اس رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے یا لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رئیس المفسرین جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بعد مفسر تابعین حضرات قتادہ، مجاہد، حسن بصری رحمہ اللہ اجمعین اور دیگر جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ سورہ دخان میں برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات۔ اس کے برعکس حضرت اکرمہ اور کئی دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ اس برکت والی رات سے مراد نصف شعبان کی رات یعنی شب برات ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن العظیم میں بھی یہی لکھا کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس برکت والی رات سے مراد یہاں نصف شعبان کی رات ہے تو ان کا یہ قول سراسر تکلف والا اور قرآن کی نص کے صریحاً خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور پھر 30ویں پارے میں شاد خداوندی ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کئی دوسرے مفسرین نے بھی یہی رائے دی ہے اور اس پر متفق ہوئے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد
لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات ہے۔ علامہ فخر الدین رازی مفاتیح الغیب میں یعنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ برکت والی رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے یعنی شب برات ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں خود ارشاد ہے کہ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن نصف شعبان کی رات بڑی برکت، اہمیت اور فیوز و برکات والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی روایات میں اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ حسن ہیں اور کچھ ضعیف ہیں، لیکن تعدد ترک اور کثیر روایات کی وجہ سے 1400 سالوں میں امت کا، سلف صالحین کا، ائمہ کا اس رات پر عمل رہا ہے اور وہ اس رات کی اہمیت سے واقف رہے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس رات میں تمام حکمت والے کام کو، ان کے احکامات کو صادر کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس رات یعنی جو لیلۃ القدر ہے، اس رات جو ہے احکامات صادر کیے جاتے ہیں، رزق کے بارے میں، موت کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں، پورے سال بھر کے ایک شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک یا اگلی لیلۃ القدر تک احکامات جو ہے وہ صادر کیے جاتے ہیں۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک روایت ہے کہ ان احکامات کی لکھنے کی تیاری شب برات یعنی نصف شعبان کی رات کو اس کی ابتدا ہوتی ہے اور سارے کام مکمل طور پر لکھ کر لیلۃ القدر کی رات کو فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں امام بیہقی نے دعوات میں لکھا ہے، اور یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال هل تدرین ما هذه اللیلہ، کیا عائشہ آپ جانتی ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ عرض کی، قال ما فیہا یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات، اس سال پیدا ہونے والے جتنے بچے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں جتنے فوت ہو جانے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس اگلے سال فوت ہونا ہوتا ہے، ان کے نام فرشتوں کو لکھ دے دیے جاتے ہیں، اور اس رات کو رزق اتارا جاتا ہے اور اعمال جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، شب برات یعنی نصف شعبان کی رات اگرچہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت نہیں ہے، اس برکت والی رات سے اس کا مفہوم نہیں ہے، لیکن احادیث و روایات کی روح سے شب برات ایک برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اس میں اجلین کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے، اور جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے کہ کون کون سے بچے پیدا ہوں گے، اور پھر جتنے جو ہے فوت ہونے والے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر سلف صالحین نے، علماء امت نے، ائمہ نے
اس رات کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، سرے سے اس کو نظر انداز کرنا اور کہنا اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔